اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، فرمایا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، ایک عظمت والے رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ آفائن ماتا او قتل، اگر یہ وفات پا جائیں، وصال فرما جائیں، او قتل یا پھر یہ تمہارے نبی شہید کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، یہ واپس پلٹ جائے گا دین سے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ اب یہ ایک آیت ہے جس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو بھی بیان کیا گیا، اور ایک یہ عقیدہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام عظمت و شان والے رسول تو ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ اتنی شانیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، تو شانوں تو بڑی بڑی شانوں کے مالک ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مقام الوہیت، مقام ربوبیت تک حضور علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف قریب آتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ خراب ہوتی ہے۔ کافی دن نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ناساز نہیں۔ وصال شریف ہوتا ہے پیر والے دن، اس سے 5 دن پہلے، 4 دن پہلے بدھ والے دن نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ سر میں درد بھی کافی تھا، اور بخار بھی نبی کریم علیہ السلام کو کافی زیادہ تھا بدھ والے دن۔ اس کے بعد جمعرات کا پھر دن آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ تھے، میں بھی ان میں تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کسی کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نماز اب یا ظہر کی تھی، یا عصر کی تھی، یا مغرب کی تھی، جمعرات والے دن۔ عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اور مسجد میں بھی صحابہ کرام کافی تھے، نماز کا چونکہ وقت ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ آگے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ اے عمر، نماز کا وقت ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے، تو آپ ذرا آگے ہو کے نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ اٹھتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت لوگوں کے اندر، یعنی مسجد میں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اگر مغرب کی نماز تھی تو پھر قیام بھی شروع کر دی۔ ساتھ ہی کو حجرہ مطہرہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا مقدس گھر، تو جب حضرت عمر کی آواز ویسے بلند تھی
تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان صحابہ سے جو تیمار داری کے لیے قریب بیٹھے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ ذرا غصے حدیث کے اندر آتا ہے، ذرا جوش کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور حضرت عمر ہے۔ فرمایا کیا وہاں ابو بکر نہیں تھے کہ یہ نماز پڑھا رہے؟ کیا وہاں ابو بکر صدیق نہیں تھے کہ عمر نماز پڑھا رہے؟ عرض کیا کہ حضور ابھی وہ تشریف نہیں لائے تھے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا رہے۔ اب نماز تو خود کے جاری تھی تو وہ نماز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، پیچھے جو بیٹھے تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور ادھر سے حضرت عمر نے بھی آواز سونی تھی کہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر سے ناراض ہوتے تھے؟ نہیں، سرکار تو فرماتے تھے کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بن کے آگے اتنی شرطیں بیان کی۔ تو جب اتنی شرطیں بیان کی ہیں تو کیا نماز پڑھانے پہ سرکار ناراض ہو گئے؟ نماز پڑھانے پہ نہیں کہ نماز یہ کیوں پڑھا رہے؟ ناراضگی اس بات کی تھی کہ جب ابو بکر صدیق ہیں تو پھر مسلح پہ کسی کو ہاتھ نہیں، کہ جب ابو بکر صدیق ہیں، جب میں نہیں پڑھا سکتا نماز تو میرے بعد ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں گے، کسی اور کو ہٹا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے بات سن لی تھی، سلام پھرا، حضرت عمر کہتے ہیں اے عبداللہ یہ تمہیں کیا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ عبداللہ کی تعلیم آپ نے کیا کر دیا؟ آپ سننے میں سرکار ناراض ہو رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ، آپ نے کیوں مجھے آگے کر دیا؟ سرکار ناراض ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ موجود تھے ابو بکر صدیق کے بعد میں نے ان سب میں سے آپ کو ہی بلند رتبے والا پایا، تو میں نے تو آپ کو آگے کر دیا، اور سرکار اسلام نے کسی کا نام بھی تو نہیں لیا تھا کہ فلان تو کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو جب کسی کو مختص نہیں کیا، میں نے تو یہی سمجھا کہ سرکار فرماتے کوئی پڑھا گئے، تو میں نے آپ کو بہتر سمجھا تو آپ کو آگے کر دیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ میری مراد نہیں تھی، یعنی میں وہ مراد نہیں تھا۔ جب سرکار نے فرمایا کہ کسی کو کہہ دو، وہ کسی سے مراد نہیں ابو بکر صدیق ہی تھے۔ تو میرے بھائی وہ ایک ہی نماز حضرت عمر نے پڑھائی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مصلی امامت میں کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زور کی ایک نماز، زور کی نماز، اور یہ اتوار کی زور تھی یا ہفتے کی، حدیث پاک کے اندر، اور یہ ملا علی قاری علیہ اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث روایت فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام پیچھے تشریف لائے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ نماز ہفتے کی تھی یا اتوار کی تھی، لیکن نماز ظہر کی تھی۔ لیکن حضرت عمر نے جو نماز پڑھائی تھی وہ جمعرات کی تھی، تو جمعرات کے بعد کون نماز پڑھاتا رہا؟ وصال تو پیر والے نے ہوا نبی کریم علیہ السلام، زور کی نماز سے تھوڑا سا پہلے پیر والے نے، عشاء کی نماز کا جب جمعرات والے نے عشاء کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، حضرت بلال نے اذان دی،
تو نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق سے کہہ دو کہ میں نہیں آ رہا لوگوں کو نماز پڑھنے، کہیں کوئی اور پھر نہ آگے ہو جائے، جب میں نہیں تو میرے بعد ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جمعرات والے دن پہلی عشاء کی نماز مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر پڑھائی، اس کے بعد اگلا دن بھی جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا، جمعے کے دن کی جمعہ کی اور 4 نمازیں، 5 کی 5 نمازیں، ہفتے والے دن کی 5 نمازیں، اتوار والے دن کی 5 نمازیں، کتنی ہوگی؟ 3 دنوں کی 15 نمازیں اور ایک جمعرات والے دن کی عشاء کی نماز، 16 نمازیں پڑھیں، اور پیر والے دن فجر کی نماز ابو بکر صدیق ہی پڑھا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور یہ وہ آخری نماز تھی نبی کریم علیہ السلام کی جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات کی میں پڑھی، وہ فجر کی نماز اور پیر والے دن کی نماز، اور سرکار نے اپنی زندگی کی آخری نماز جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ تو گویا کہ سرکار حکم بھی دیا کریم آقا علیہ السلام نے کہ میں یہاں پر ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو ابو بکر سے جا کے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ میں نے کہا نہیں یا میں نے فرمایا نہیں، تو سرکار چل کے تشریف لائے، ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، خود پیچھے نماز پڑھی، فرمایا کہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں، میں تمہیں کہہ کے دکھا رہا ہوں، اپنی زندگی میں امام بنا کے ڈالا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مسجد نبوی مصلی رسول پر 17 نمازوں کی امامت کی ہے، 17 نمازیں برباد کرائی، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں میں آتی نمازیں جو باہر قبیلوں میں یا سائن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 نمازیں، ایک ہفتے یا اتوار کی ظہر کی نماز اور ایک پیر والے دن فجر کی نماز، یہ 2 نمازیں اللہ کے محبوب ہیں، ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھی۔ اب یہ کیا رتبے دیے ابو بکر صدیق نے، کیا رتبے دیے، یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے، کیونکہ بندہ دوسری کو امام بناتا ہے۔ اب یہ ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ ابو بکر صدیق امامت پر چلے گئے تو سرکار کو کرو گے، نہیں۔ ابو بکر صدیق سے تو پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کی خواہش کیا ہے، کوئی زندگی کی خواہشیں بتاؤ، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر تمہاری خواہش کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضور میری زندگی کی خواہش یہی ہے النظر الیک، کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں، الجلوس بین یدیک، اور ہر وقت آپ کے سامنے بیٹھا رہوں اور ہر وقت آپ کی باتیں کرتا رہوں۔ تین باتیں فرمائی اور تینوں ہی نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ حضور باتیں کروں تو تمہاری باتیں کروں، میں بیٹھوں تو تمہارے سامنے بیٹھوں، اور کام تیسرا کروں کہ ہر ٹائم آپ کے چہرے پر تکتا رہا۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح اپنا دیا ہے۔ یہ میرے حدیث ہے، سیاست کی حدیث ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنائے ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے،
اور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا مشکات کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کے بعد ہم اپنا امیر کس کو بنائیں؟ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ الفاظ امیر کے آپ کے بعد امیر کون ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوال تو ہے کہ آپ کے بعد ہم امیر کس کو بنائیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ابو بکر صدیق کو امیر بناؤ گے نا تو وہ ظاہر بھی ہے اور امین بھی ہے اور آخرت کی فکر کرنے والا بھی ہے۔ اگر تم حضرت عمر کو بناؤ گے تو وہ امین بھی ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر تم عثمان کو بناؤ گے تو وہ دلیل و حجت کے ساتھ قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ اگر تم علی المرتضیٰ کو بناؤ گے تو وہ ہدایت یافتہ بھی ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ ہاتھی بھی ہے، مہدی بھی ہے، یہ الفاظ ہے کہ حضرت علی ہاتھی بھی ہے، مہدی بھی۔ اب چار یعنی کہ ان میں سے کس کو بناؤ گے تو یہ ہوگا، لیکن جو سرکار کی جیب سے ابتداء کی نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے گئے۔ اب یہ ساری حدیثیں صحابہ نے سنی ہیں، صحابہ کے سامنے تھی، یہاں تک کہ مسلم شریف کی سے بات میں آتا ہے کہ ایک حضرت جبیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ایک عورت کسی کام سے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آج اس نے کوئی اپنا جو بھی کام فرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دوبارہ پھر میرے پاس آ۔ اس نے عرض کیا کہ حضور اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں یعنی آپ پتہ فرما چکے ہوں، اگر میں دوبارہ ہوں آپ اگر اس وقت نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس اپنی حاجت لے کے آؤں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر ابوبکر صدیق کے پاس لے جائے۔ کیا یہ دلیل نہیں کہ سرکار اپنے بعد اپنا نائب و جانشین ابوبکر صدیق کو بنا لے؟ اور ایک حدیث پاک کا نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر تم لوگوں نے پیروی کرنی ہے تو ابوبکر صدیق کے عمر فاروق کی پیروی کرنی ہے۔ واضح حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کا مثال صرف ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اب جمعرات والے دن طبیعت مبارکہ ناساز تھی، اس کے بعد یوں ہی 3-4 دن چلتے رہے۔ پیر والے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ سنبھل چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اب نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے، جسم فارغ سے یاد ہے، تو آپ مقام سمجھ میں چلے گئے، یعنی مدینہ پاک سے تھوڑا سا باہر ہے، جس طرح یہ ہے تو ساتھ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر گاؤں بنے ہوئے ہوتے ہیں شاید پر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہائش مدینہ پاک کی جو حدود تھی اس سے باہر آ گئے۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لیں کیا ہم سرکار کی طبیعت تھی، لیکن بعد میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف کچھ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملتی ہے تو آپ آئے، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک جسم پر جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق آتے ہیں، چہرہ مبارکہ سے چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فداک امی و ابی طبت حیا و میتا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی زندگی بھی کمال کی تھی، آپ کی وفات بھی کمال کی تھی، آپ کی زندگی بھی کمال کی تھی، آپ کا مثال بھی کمال کا ہے۔ اور ادھر سے جب ابوبکر صدیق آئے اور دیکھا کہ لوگ جو ہیں جو صحابہ کرام ہیں
وہ پریشان ہے. اور کچھ صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ سرکار کا وصال ہوا. اور صحابہ میں حضرت عمر بھی تھے، اور یہ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہو، ہمیں بتوں کے سامنے سے ہٹا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرایا ہو، توحید کے نام پلائے ہو، اپنی محبت پلائی ہو اور ہمیں اللہ تک پہنچایا ہو، اور پھر سرکار میں چھوڑ کے چلے گئے. یہ ان کی محبت برداشت نہیں کر رہی تھی. اور حضرت عمر نے تو تلوار مار دی اور کہنے لگے اگر کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما رہے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دے گا. یہ صحابہ کا طور پر غلبہ ہو چکا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، صحابہ کرام کا یہی حال ہے. تو ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے اور یہی کہ خبردار اگر مجھے کسی نے کہا کہ سرکار کو سے چلے. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور کندھے سے ہلایا اور فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ. لیکن حضرت عمر پھر بھی بیٹھ گئے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اسی حالت میں چھوڑا کہ عمر کھڑے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صحابہ، اے اللہ کے نبی کے صحابہ، جب اتنی بات کی ہے صحابہ سارے متوجہ ہوئے کہ آج ابوبکر صدیق کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فمن کان یعبد اللہ فمن کان یعبد محمدا فقط فإن محمدا قد مات. کہ تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے چلے گئے. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے. اب یہ سمجھانے کا طریقہ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا سرکار کی کرتے ہو. اس کے بعد ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور شان والے رسول تھے. ان سے پہلے بھی تو رسول آئے، یعنی رسول آئے ان سے محبت کرنے والے بھی تھے. جب رسول گئے دنیا سے تو وہ بھی پردہ کر گئے، تو یہ بھی ان کے رسولوں کی طرح رسول تھے. جب وہ رسول دنیا سے پردہ کر گئے تو ہمارے پیارے رسول نے بھی تو دنیا سے جانا تھا، ہمارے پیارے نبی نے بھی دنیا سے پردہ کرنا تھا. تو کیا اگر یہ افعی ماتا اور قتلا، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، ان قلم تم لا اکابکم، کیا تم پھر دین کو چھوڑ دو گے؟ وہ مین انقلب علی عاقبیہ، جو دین کو چھوڑے گا ان کے بعد واپس پلٹے گا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. یعنی سرکار نے توحید کے نام پلائے ہیں. سرکار دنیا سے گئی تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر کوئی پھرے گا، اگر کوئی پھرے گا تو اللہ کا نقصان کچھ نہیں کر سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزار ہوگا اللہ کریم اس کو بہترین جزا عطا کرے. اب یہ تھی تقریر. اگر سارے صحابہ کو دکھ تھا تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو دکھ نہیں تھا؟ سب سے زیادہ جو میں نے پچھلے میں بیان کیا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے. جب قرآن نے ابوبکر صدیق کو انکار فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ. سارے صحابہ سے بڑھ کر سب سے زیادہ سرکار کا عاشق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب سارے صحابہ کو دکھ تھا کیا ابوبکر صدیق کو نہیں تھا؟ ابوبکر صدیق کو بھی. جب یہ آیتیں پڑھی تقریر کی حضرت عمر فاروق اعظم کا شہادت گئے اور صحابہ کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی ہم یہ آیت
اور صحابی نے نہیں دیا. اسی لیے تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کو قبر مبارکہ میں اتارنے کے عمل میں مصروف تھے تو ایک کسی بندے نے آ کر حضرت علی کے کان میں کہا کہ جلدی جلدی دفن کر کے نا سرکار کو قبر انور میں اتار کر تو فوراً یہ اعلان کر دو کہ سرکار اپنے بعد انہیں خلیفہ بنا کے گئے. باقاعدہ حدیث میں یہ بات ہے کہ اب تم یہ اعلان کر دو علی، تم یہ اعلان کر دو کہ سرکار مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے. تو حضرت علی نے کہا کہ میرا ستیہ ناش ہو، جب نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے میں نے جھوٹ نہیں بولا تو سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد سرکار کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہوں، سرکار مجھے نہیں بنا دے. تو پھر آپ حضرت علی اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرا، حضرت علی نے ایک اور حدیث بیان کی. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علی کو اپنا جانشین بنا کے گئے ہوتے تو میں ابو بکر صدیق کو کبھی منبر پہ کھڑا بھی نہ ہونے دیتا. اگر مجھے بنایا ہوگا سرکار نے تو میں ابو بکر صدیق کو منبر پہ کھڑا بھی نہ ہونے دیتا، اگرچہ میرا کوئی بھی ساتھ نہ دیتا، اگرچہ میری سفید چاہتا ہی کیوں کرے. سرکار کا مجھے بنا کے لاتا تو میں کسی کو آگے نہ ہونے دیتا، لیکن سرکار نے مجھے بنایا نہیں تو میں آگے کیوں ہو گیا. تو یہ ہے حضرت علی کی تربیت جو سرکار نے کی ہے. اور ابو بکر صدیق کو سرکار بنا کے گئے، اپنی زندگی میں سب کچھ دیا. وصال سے وصال اب یہ دفن نبی کریم علیہ السلام کو لحد مبارکہ میں اتارنے سے پہلے، کیونکہ 3 دن تک نبی کریم علیہ السلام کا مبارک جسم جو ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حجرے مبارکہ میں سرکار کا جسم اقدس پڑا اور صحابہ کرام تولیاں بنا کے آتے رہے. کیونکہ ایک حدیث میں ہے ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہو جائے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ فرمایا کہ مجھے یوں جہاں وفات ہو وہاں پہ رکھ دینا، میرا رب مجھ پہ درود پڑے گا، بیٹھے گا، جبریل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، اسرائیل آئیں گے، اسرافیل آئیں گے، وہ مجھ پہ آ کے درود پاک پڑھیں گے. پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ جبریل آئے ترمذی کے حدیث میں سرحانے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور میکائیل آتے ہیں، وہ پینتی کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے درود پاک پڑھتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ 3 دن تک میرا مسلم پڑا رہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے آنا اور مجھ پر درود پاک پڑھتے پڑھتے چلے جانا. باقاعدہ نماز کا کوئی کنسیپٹ نہیں. کچھ لوگوں نے جو کہا نا کہ یہاں پر نماز پڑھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا معنی نہیں ہوتا ہے. درود صحابہ پڑھتے رہے، سرکار کی زیارت کرتے رہے اور درود پاک کا ذکر کرتے رہے. تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام یہ 3 دن کا جو سلسلہ ادھر سے سرکار کا مثال ہو، صحابہ کرام تھوڑے سے سنبھلتے ہیں اور ادھر سے سقیفہ بنی ساعدہ آج وہ چھوٹا سا پارک بنا ہوا ہے تو وہاں پر زیارت کی اس ہوا کی، کیونکہ آج وہ مینوان بھی آئیں گے وہ جگہ تو موجود نہیں. وہ چبوترا کا بنی ساعدہ کا ہی ہے، یہاں پر بیٹھ کر وہ لوگوں کے معاملات ڈیل کرتے تھے. جس طرح ہوتا ہے ڈیرے داری وہاں پر ڈیرے مسئلے حل کیا کرتے تھے. اب انصار صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ وہ چبوترا اس پر انصار بیٹھے اور یہ وہ چبوترا کہ وہ سرکار نے منگا کے بیٹھا ہے. سرکار نے وہاں خود قدم رجع فرمائے. حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ بخاری کے حدیث سرکار اسی چبوترے پہ ایک دن بیٹھے تھے کہ حضرت سہل بن سعید آتے تو سرکار نے فرمایا کہ سہل کو ذرا پانی کو پلاؤ. تو ایک پیالے میں پانی پلاتے ہیں، پانی پینے کے بعد حضرت سہل نے وہ پیالہ سنبھال کر رکھ دیا اور پھر ساری زندگی اپنے پاس سنبھال کے رکھا.
کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز تک وہ پیالہ پہنچا تو انہوں نے پھر مانگ لیا تھا کہ یہ سرکار سے پانی پی جائے، میں اس کو بہتر کیا اپنے پاس رکھا چاہتا، یہ 100 سال تک چلتا رہا، صحابہ ان کی نسل کا کے یہ پیالہ چلتا رہا۔ تو میرے بھائی اب وہاں پر انصار سے انصار صحابہ، ادھر تو سرکار کا مثال، ادھر سے جو انصار صحابہ، ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں تھے، حضرت عمر مسجد نبوی میں تھے، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا جسم پڑا تھا اور یہ لوگ خلافت حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ انصار صحابہ آج کہتے ہیں اور انصار صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج سرکار کو دنیا سے چلیں گے تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے میں سے کوئی ایک جانشین مقرر کر لیں جو سرکار کا جانشین۔ اب یہ کسی بندے نے آ کر حضرت عمر کو بتا دیا کہ وہاں پر انصار صحابہ کا اجتماع اس مسئلے میں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ابو بکر صدیق کے کام میں کہا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر امت اشرف بشرا میں سے یہ صحابی، ان دونوں سے حضرت عمر نے کہا کہ چلو سرکار کا جسم بارے میں سرکار کو تشریف فرما ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر لیں، چلو ان کو جا کے سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ آگے پتا چلا کہ یہ ایسے مسئلے بھی کرتے ہیں۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ آیتیں پڑھی، وہ حدیثیں پڑھی کہ ان کے اندر انصار کی فضیلت بیان کی اور پھر اپنی فضیلتیں انہوں نے بیان کی کہ ہم انصار مدینہ کی یہ فضیلتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سنتے رہے، جب وہ صحابی بیٹھتے ہیں تو حضرت عمر فوراً کھڑے ہوئے تاکہ ہم مہاجرین کی فضیلت سنائیں۔ تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب ایک بندے بات کر رہے ہو نا اور انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ہم نے یوں کرنا ہے، فوراً جواب دو گے نا تو ماحول اور خراب ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے میرے بھائی، جو تم نے اپنے بارے میں تعریف کی ہے نا، میں مانتا ہوں کہ تمہاری تعریف اللہ نے تمہیں بڑی شان دی، تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں مکے سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنے گھر میں بھی جگہ دی، اپنی جائیداد میں جگہ دی، ہمارے لیے گھر کشادہ کیے، ہمیں کاروبار بنا کے لیے، تم لوگوں نے ہماری بھی مدد کی، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی اور دین اسلام کی بھی مدد کی۔ اب تعریفیں کی اور پھر سرکار کی رسالت ہے کہ تمہارے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الانصار و شیعار والناس و غفار، کہ میرے سب جو انصار ہیں، انصاری صحابہ ہیں، یہ شیعار کی طرح ہے اور بقیہ سارے لوگ غفار کی طرح۔ شیعار کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے قمیض کہا، یہ جو اوپر قمیض پہنا ہوتا ہے اس کپڑے کو غفار کہتے ہیں۔ یہ جسم سے ٹچ نہ ہو، اس کے نیچے بنیان ہو، اب بنیان جو جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو شیعار کہتے ہیں، اور بنیان کے اوپر جو کپڑا پہنا ہوتا ہے وہ غفار ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم سارے میرے جسم کے کپڑوں کی طرح ہو، تم میرے سارے صحابہ میری اتنے قریب ہو جتنے میرے جسم کے کپڑے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم سارے لوگ اوپر والے کپڑوں کی طرح ہو، لیکن انصار میری بنیان کی طرح میرے جسم سے بالکل ٹچ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار مدینہ دوسری وادی میں چل رہے ہوں تو سرکار نے فرمایا کہ میں انصار کی وادی میں چلوں گا، میں انصاریوں کے ساتھ رہوں گا۔ اب یہ انہوں نے اپنی تعریف تو پہلے کی، ابو بکر صدیق نے مزید اور کو اجازت دی کہ تمہاری بڑی شان ہے، تعریفیں کر کر کے اہل نے فرمایا یہ باتیں ساری ہم نے مانی، لیکن تم میں سے خلیفہ نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ انصار مدینہ نے کہا کہ ہم اپنے سرکار حضرت سعد بن عبادہ انصاری کو خلیفہ بنائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے سعد،
یہ تجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ذرا تم میری تصدیق کرو، کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ قریش میں سے ہوگا؟ کیا سرکار نے نہیں فرمایا؟ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ بالکل سرکار نے فرمایا، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا، لیکن تم وزیر ہوگے، تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب نے کہا انتم الخلفاء ونحن الوزراء، تم ہمارے خلیفہ، ہم تمہارے وزیر۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ جب یہ طے ہے، میں نے حدیث سنا دی، تم سارے مان گئے، اب اتنی بات ہے، اس سے پہلے انسان اختلاف کر رہے تھے، کوئی ایک حدیث کو دکھا دے کہ جس میں یہ حدیث سننے کے بعد کسی انسانی نے رجوع ترنت کیا کہ نہیں ہم نہیں بنے گا، نہیں کسی نے نہیں لکھا۔ جب سرکار کی حدیث سامنے آ گئی، ابو بکر صدیق کی زبان سے آئی، سارے صحابہ نے اپنے جھکا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تمہارے سامنے دو قریش خاندان سے دو سردار کھڑے کر رہا ہوں، دو بندے، اور دو ہی کمال کے ہیں، ان میں سے جس کی چاہو تو بیعت کر۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ حضرت عمر ہے اور یہ حضرت عبیدہ بن جراح ہے، جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، یہ حدیث میں ہے، ان میں سے جس کو چاہو بناؤ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس دن مجھے حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے نا، مجھے اتنا بوجھ لگا، کاش کہ میرے اوپر پہاڑ آ جاتا تو مجھے اتنا بوجھ محسوس نہ ہوتا جتنا بوجھ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بن سکتا، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے بن سکتا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابو بکر، جب تمہارے ہوتے سرکار نے مسلح پہ ہی آئے دیا تو ہم تمہارے ہوتے ہوئے خلیفہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے بیعت کی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر بیعت کی، حضرت سعد بن عبادہ انصاری سردار نے بیعت کی، تو سارے بن انصار صحابہ نے بیعت کی۔ وہیں پر اب یہ جو بیعت ہوئی تھی، یہ بیعت خاصہ ہوئی تھی، یعنی موقع پر، اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، بس سرکار کا مستقبل ادھر پڑا ہے، جھگڑے تو ختم کرنے کے لیے گئے ہیں، صحابہ نے وہاں پر جو لیا ہے، اور یہ وہ ہے ابو بکر صدیق کی حدیث سنائی، سارے صحابہ نے مانی، اور سارے صحابہ نے اتفاق رائے سے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر معاملہ ہوا، حضرت علی مرتضیٰ سے کہا گیا کہ دیکھیے انصار صحابہ نے تو حضرت علی کی بیعت، حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی ہے، تو آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ جب حضرت علی کو کہا گیا تو حضرت علی نے ایک بندے کو لے جاؤ، ابو بکر صدیق کو بلا دیا۔ ابو بکر صدیق آئے، حضرت علی نے قریب بٹھایا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت علی نے یہ تقریر کی کہ جس طرح دین کے معاملے میں نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا ہے، اپنا نائب بنایا، مسلح پہ کھڑا کیا، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں جن کو اپنے معاملات میں، سرکار نے ہمارے دینی معاملات میں، ہمارے دینی معاملات میں ابو بکر صدیق کو ہمارا امام بنایا ہے، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں جن کو ہی اپنے امام بنایا۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیوں کہوں گا کہ مجھے خلافت ملنی چاہیے تھی؟ حضرت علی فرمایا میں کیوں کہوں گا کہ مجھے خلافت ملنی چاہیے تھی، حالانکہ میں بیمار بھی نہیں تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بیمار بھی نہیں تھا، صحت مند بھی تھا، پھر بھی میرے ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو نماز کا کہا تھا۔ میں بیمار تو نہیں تھا کہ مجھے چھوڑ کر سرکار نے ابو بکر صدیق کو کہا ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک تھا تو سرکار نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ
کہ تم جا کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو جب انہوں نے سرکار السلام ہمارے دینی معاملات میں ابو بکر صدیق کو ہمارا امام بنا لیا ہے، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں جو کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور پھر حضرت علی نے کہا کہ میں زور کی نماز پڑھا، ابھی تھوڑی دیر بعد زور کا وقت ہوگا، میں یہاں پر بیٹھ نہیں کروں گا، زور کا وقت ہوگا جب سارے صحابہ اکٹھے ہوں گے نماز پر، اے ابو بکر صدیق میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت سب کے سامنے بیٹھ۔ تو ڈکی چھپی بات بھی نہیں تھی، حضرت علی نے سب کے سامنے بیٹھ، سب کے سامنے۔ اور حضرت علی کا اتنے کمزور ہو گئے، اور میں نے سنا چکا ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میرا حق ہوتا میں تو کھڑا ہی نہ ہوتا، جب میرا حق ہی نہیں تو کیوں بات کرتا۔ اور ان لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، حضرت علی کا فرمان من لم یکن لی رابعہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو جو حضرت علی کو کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر منصب کے اللہ کی لعنت ہے، جو یہ نہیں مانتا اس کے بھی اللہ کی لعنت، کیونکہ دمادم مسجد اندر صدیق کا پہلا نمبر، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ رفضیوں نے قوانین بنا لی، سارے لوگوں کے پیچھے رکھ، سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا اللہ کا نیک بندہ انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سنن دارمی شریف سے بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے میں اس کو وہ حد لگاؤں گا جو کہ بہتان لگانے والے اتحاد کرتے ہیں، 80 کوڑے اس کو سزا لگاؤں گا۔ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ تو اب جو بھی بے علی کا پہلا نمبر کہتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم کہہ رہے 80 کوڑے دنیا تری آخرت ضرور لگیں گے ضرور انشاءاللہ، جو علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا ذوالفقار تلوار رکھتے ہیں، اتنی شانوں کے مالک ہیں، تم تو حضرت علی کی بیعت بھی کہہ رہے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ پہلے نمبر پر تھے لیکن چوتھے نمبر پر چلے گئے، نعوذ باللہ اللہ مغفر کیا بزدل تھے، کیا اپنا حق بھی نہ لے سکے؟ نہیں، جب ان کا حق تھا ہی نہیں تو میرا کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق ہی چوتھا تھا، چوتھے خلیفہ حضرت علی، انبیاء کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور باقاعدہ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت ہے اول کو نہیں مانتا، پہلا خلیفہ نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ کچھ علماء نے قول کیا بغیر، کیونکہ سارے صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر۔ کوئی ایک صحابی دکھاؤ کہ جب بیعت کی تھی تو اس کے بعد حالانکہ حدیث میں آتا ہے 7 دن تک ابو بکر صدیق بار بار کہتے رہے کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی، اپنی بیعت توڑ لو، اپنی بیعت توڑ لو، کسی اور کو بنا لو، لیکن بجانے کی کوئی بیعت توڑ لو۔ نبی قول تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر کبیر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر امام رازی نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے انگوٹھی لی ابو بکر صدیق کو دی کہ ابو بکر جاؤ اس میں نہ لا الہ الا اللہ لکھوا دیا۔ ابو بکر صدیق جاتے ہیں سنیارے کے پاس، اس کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام لکھا اور صاحب سرکار نے اس کے پیارے محبوب کا نام نہ لکھا، اس نے لکھ دیا۔ انگوٹھی جب لی ہے ابو بکر صدیق نے چیک کی ہے، اوپر نام لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا ہی۔ جیب میں جاتے ہیں، سرکار کے پاس لے کے آتے ہیں، سرکار کو دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، سرکار نے فرمایا کہ تم نے تو
کہ اللہ کا نام لکھا ہو اور آپ کا صاحب نام نہ لکھا ہو. تو فرمایا کہ اپنا نام حضور یقین مانے میں اپنا نام نہیں ہوں. میں نے تو کہا ہے جبریل حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے حضور صدیق اکبر کے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ تمہارا نام نہ لکھا ہو اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ تمہارے نام کو ساتھ کا نام لکھا. تو ان کا نام ہے جبریل نے لکھا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. تو جب ہر جگہ صدیق ساتھ ہے اور بعد میں دوسرے وہی اس کی وضاحت کچھ انشاءاللہ اگلی میں کریں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کے موقع اس کے کیونکہ یہ ذہن میں بٹھایا اپنے بچوں کو بتائے یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ بکر صدیق پہلے خلیفہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ